इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। जी हाँ, आज जो 3 से 4 न्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हम पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर बात करेंगे कि पेशावर हाई कोर्ट ने क्या किया है। उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ जी। पेशावर हाई कोर्ट ने पहले एक तो उन्होंने हुक्म इम्तना जारी किया था, और वो क्यों जारी किया था उसके ऊपर भी मैं बात कर लेता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तें जो थी ना जी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, जो कि तहरीक इंसाफ जो है उसकी हिमायत याफ्ता है, उसकी सीट्स उन्होंने ट्रांसफ़र करके नून लीग और पीपल्स पार्टी को दे दी थी, और उनकी तादाद 230 कर दी थी ऐवान के अंदर, जिस पर कौमी असम्बली और KPK असम्बली जो है उन दोनों के ऊपर जो कि पेशावर हाई कोर्ट है उसने हुक्म इम्तना जारी किया था, और उन्होंने कहा था कि आप इसको स्टे करें। ऑन द नेक्स्ट डे लार्जर बेंच बनाया गया, अटॉर्नी जनरल आए, उन्होंने उस केस की सुनवाई की। अटॉर्नी जनरल ने कहा जी मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं इस केस को रेडी कर लूँ। तो अब तो मेरे ख्याल में उसकी नौबत ही नहीं आएगी इस केस को रेडी करने की, क्योंकि जब सारा सिस्टम ही एक साइड पे चल रहा है, जहाँ पे कानून और आइन की बालादस्ती ही ना हो, वहाँ पे हम किन चीज़ों के ऊपर बात करें, वहाँ पे हम किन फैक्ट्स के ऊपर बात करें, ये हमारा बात करना मेरे ख्याल में बनता ही नहीं है। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि उसके ऊपर लार्जर बेंच ने 13 मार्च तक तोसी दे दी थी हुक्म इम्तना पर, और उस पर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली जो KP है उसमें किसी भी उस पर पोलिंग नहीं थी हो सकती, उसमें उन मखसूस नशिस्तों ने हलफ नहीं लेना था। उस पर कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, कानून को सबूताज किया गया, और कल स्पीकर असम्बली जनाब अयाज सादिक ने मखसूस नशिस्तों पर सेलेक्ट होने वाले नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों से ओथ ले ली, उनसे उन्होंने हलफ उठा लिया। इसी तरह आज कल पंजाब में भी उठा लिया गया। उनसे जब अपोजिशन लीडर ने बात की कि आप इस तरह नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा जी मुझे कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर्स ही नहीं आए। यानी आपने पूरे पाकिस्तान का मीडिया ही नहीं देखा, आपने किसी भी चैनल पे ये भी नहीं देखा कि उन्होंने हुक्म इम्तना जारी किया है। आपका अटॉर्नी जनरल पेश भी हुआ है, उसने भी आपको नहीं बताया कि क्या हुआ है। आप तो तौहीन अदालत कर रहे हैं, आप तो तौहीन अदालत के मुरतक पाए गए हैं। अब देखना ये है कि पेशावर हाई कोर्ट आपको क्या सरप्राइज़ देती है। पेशावर हाई कोर्ट आप पे कौन सा आर्टिकल लगाती है कि आपने तौहीन अदालत की है, उस पर आपको क्या सज़ा देनी है या क्या करना है, वो तो खैर कानूनी रास्ते से ही होगा। बट ये एक बहुत ही गलत हरकत है जो कि हम पाकिस्तान के कानून को ही नहीं मान रहे। दूसरी तरफ हम बात करते हैं जनाब असद कैसर साहब की। अब कानून देखें पाकिस्तान का कि सरफराज बुगटी जो थे वो एक तरफ से केयर टेकिंग गवर्नमेंट के वजारत दाखिला में थे, और उनको वज़ीर आला बलोचिस्तान लगा दिया। यार, जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट आती है वो गैर सियासी होती है, वो इदारों से लोग उठाए जाते हैं, उनका काम होता है आके बैठ के 2-3 महीने निगरान रहना और उसके बाद चले जाना। ना तो वो पहले गवर्नमेंट में आ सकते हैं, ना वो बाद में गवर्नमेंट में आ सकते हैं। पर पाकिस्तान है जी, जहाँ पे सब चलता है। यहाँ पे वज़ीर दाखिला जो वफाकी वज़ीर दाखिला केयर टेकिंग थे, उनको उठा के लगा दिया वज़ीर आला बलोचिस्तान। सो कोई कानून नहीं है जी। इसी तरह एक और अमेंडमेंट होने जा रही है, वो क्या है वो मैं बता देता हूँ। मोहसिन नकवी साहब, अब असद कैसर साहब का कहना है जी 9 मई के कार्य धर्ता जो है वो IG पंजाब और मोहसिन नकवी साहब हैं, बकौल असद कैसर साहब। क्योंकि उनका कहना है कि अगर पुलिस की नफरी तैनात होती, अगर कानूनी इदारे एक्टिव होते, तो लोग कभी भी जिनाह हाउस का रुख ना करते। ये बात बहुत बड़ी वैलिड है कि खुदा ना खास्ता कहीं पे भी लाहौर में अगर फायर होता है तो वहाँ की पंजाब पुलिस इतनी एक्टिव है कि वो फौरी तौर पर पहुँच के उस बंदे को उठा लेती है। वहाँ पे कोई भी बंदा गलत बात करता है तो वहाँ की पुलिस 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर उस बंदे को ट्रेस आउट करके उठा लेती है। यहाँ पे 4 से 5 घंटे लगे जिनाह उसकी तरफ पहुँचते पहुँचते। किसी किस्म की सिक्योरिटी, किसी किस्म की पुलिस ने आकर वहाँ पे मजम्मत नहीं की। वहाँ पर यह नहीं कहा कि आप सरकारी इमलाक की तरफ ना बढ़ें, आपने जो भी एहतजाज करना है मेहरबानी करें रोड्स के ऊपर ही करें, आप किसी भी इदारे का रुख ना करें। ये भी एक बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है। अगर कभी 9 मई की तहकीकात की जाएंगी तो इट वुड बी कि इसमें मोहसिन नकवी साहब और IG पंजाब साहब को बुलाया जा सकता है, उनसे पूछगछ हो सकती है जुडिशल कमीशन की तरफ से।
پر وہ بنے گا ہی کب؟ جب کہ محسن نقوی صاحب کو ایک تو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اب اس کے ساتھ ساتھ ان کو پی سی بی کا چیئرمین بنا دیا گیا، بلا مقابلہ وہ پی سی بی کے چیئرمین سلیکٹ ہو گئے۔ اب جو پی سی بی کے چیئرمین وہ سلیکٹ ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سری لنکا نے سیاسی لوگوں کی انٹری کی تھی اپنے کرکٹ بورڈ میں، جس کی وجہ سے آئی سی سی نے سیاسی انفلوئنس دیکھ کر ان کے بورڈ کو بین کر دیا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے بڑی مشکل سے بعد میں بین ہٹوایا ہے۔ تو پاکستان میں بھی اب وہی ہونے جا رہا ہے کہ بھائی کرکٹ میں اتنے بڑے بڑے نام گزرے ہیں، شاہد خان افریدی ہیں، رمیز راجہ ہیں، اس کے علاوہ بڑے بڑے نام انضمام الحق ہیں، آپ کے پاس مصباح الحق ہیں، آپ کے پاس محمد حفیظ ہے، وہاب ریاض ہے، آپ کے پاس میں بڑے نام مشتاق صاحب ہیں، اس کے ساتھ ثقلین مشتاق ہیں، ٹھیک ہے، اتنے بڑے بڑے نام ہیں آپ کے پاس، اور پھر بھی آپ کو ایک سیاسی انٹرفیرنس چاہیے، ایک سیاسی لوگوں کا اندراج چاہیے اس کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اب دوبارہ یہ ہونے جا رہا ہے جی، آج کے صدارتی انتخابات میں محسن نقوی صاحب کو جو صوبائی اسمبلی پنجاب ہے جی، وہاں سے سینٹ منتخب کیا جا رہا ہے، سینیٹر، اور پھر محسن نقوی صاحب کو وفاقی وزیر داخلہ لگایا جانے کا امکان ہے جی۔ اب یہ ساری بات میں نے کیوں کی؟ کیونکہ اسد کیسر صاحب نے جو بات کی تھی اسی کی طرف آتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ لگانے جا رہے ہیں محسن نقوی صاحب کو، ان کا کہنا ہے کہ اگر جس بندے کے ہوتے ہوئے 9 مئی کا واقعہ رونما ہوا، اگر دوبارہ اسی بندے کو آپ وفاق میں وزیر داخلہ لگائیں گے تو پھر ہماری طرف سے کسی بھی قسم کا ڈیڈ لاک نہیں ہوگا، ہم کسی بھی قسم کا آپ سے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہیں اگر آپ نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو لگایا تو۔ ان کا کہنا ہے جو بندہ 9 مئی والے دن سیکیورٹی پرووائڈ کر سکا وہ آگے کیا کرے گا؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے، وہ تو انتشار چاہیں گے۔ اب جو پی ٹی آئی کی مینجمنٹ ہے وہ آلریڈی یہ اعلان کر چکے ہیں، وہ پرزور احتجاج کرنے کی قوت رکھتے ہیں، اور وہ امید ہے کریں گے بھی صحیح۔ دیکھنا ہی ہے کہ 10 مارچ پہ ان کا احتجاج کس طرح کا ہوتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف ایسے بیٹھنے والی نہیں ہے۔ آج سے پہلے جتنے بھی ٹینیورز آئے اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو وزیر اعظم کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انبن ہوتی تھی تو اس پر کیسز بنائے جاتے تھے اور پھر وہ این آر او لیا کرتا تھا۔ اب جو عمران خان ہے وہ این آر او نہیں لے رہا، وہ بلکہ این آر او دے رہا ہے۔ اس کی سچویشن 8 فروری کے بعد کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ وہ این آر او دے رہا ہے، وہ لے نہیں رہا۔ یہ تو تھی اسد کیسر صاحب کی گفتگو جو انہوں نے کی محسن نقوی صاحب کے ٹاپک پر۔ اچھا، سننے کی بڑی عجیب بات یہ بھی آئی ہے کہ محسن نقوی صاحب وفاقی وزیر داخلہ کے ساتھ ساتھ پی سی بی چیئرمین کے عہدے کو بھی آن کریں گے۔ کر لو گل، ٹھیک ہے جی، آپ کر سکتے ہیں جی، آپ اس وقت حکومت میں ہیں، آپ کی مرضی ہے جو جس جگہ آپ کریں، پر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آئی سی سی نے اگر پی سی بی کے اندر سیاسی انفلیشن دیکھ لی نا، ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بین کر دیا جائے، چیمپئن ٹرافی 2025 کی میزبانی چھین لی جائے، اور بھی کافی ایشوز آ سکتے ہیں۔ تو ہمارے دشمنوں کو اس چیز کا موقع نہ دیا جائے کہ اگر پاکستان کسی بھی طرح ریوائیو کر سکتا ہے، بھلے وہ سپورٹس کے میدان میں ہو، تو کائنڈلی اس کے اوپر نظر ڈالنی چاہیے ہمیں۔ اب میں بات کرتا ہوں شیر افضل مروت خان صاحب کی۔ شیر افضل مروت خان نے رات کو شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں بیٹھ کے بہت بڑی بات کی ہے۔ انہوں نے کچھ دن پہلے عمران خان صاحب کا ایک پیغام تھا صحافیوں کے تھرو، وہ بھی میں نے آپ کو یعنی ایک ایک پوائنٹ میں نے آپ تک پہنچایا، آپ کو بتایا۔ اس میں انہوں نے یہ کہا عمران خان صاحب نے کہ 8 فروری کے بعد میری اسٹیبلشمنٹ سے ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی۔ 8 فروری کے معاملات کو دیکھ کر ابھی تک میرے پاس کوئی میسج نہیں آیا، اور وہ کیوں نہیں آیا، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں، وہ سب میں اچھی طرح جانتا ہوں، پر وہ میں ابھی بتا نہیں سکتا۔
یہ عمران خان صاحب کے الفاظ تھے۔ اب شیر افضل مروت خان صاحب نے بہت بڑی بات کر دی ہے جی۔ شیر افضل مروت خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بات چل رہی ہے۔ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ میسج آیا ہے، ہماری بات ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے۔ اور انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی، انہوں نے کہا جی ہم اس وقت کا انتظار نہیں کریں گے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کے درمیان دراڑ نہیں آ جاتی، ہم اس چیز کا انتظار نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا یہ بات تو ظاہری ممکن ہے کہ جب تک یہ موجودہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں گڈ بکس میں ہے، انہوں نے سروائیو کرنا ہے، اور جب یہ گڈ بکس ختم ہو جائیں گی اس کے بعد یہ سروائیول نہیں کر پائیں گے۔ تو اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی گئی ہیں، اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جاتی ہے پی ٹی آئی کو یا نہیں، ان کو احتجاج کا حق دیا جاتا ہے یا نہیں۔ کافی ساری باتیں ہیں جو آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گی، اس سے پہلے اگلے 4 دن جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں رمضان شریف سے پہلے۔ وہ بھی میں اپنے پچھلے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں نا جی، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بشرا بی بی، اور ان کے ساتھ جناب مرد کلندر جناب شاہ محمود قریشی صاحب جنہوں نے بڑی قربانی دی ہے، اس کے ساتھ پرویز الہی صاحب، یہ بڑی لیڈرشپ آزاد ہو سکتی ہے، یہ رہا ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب رہا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ابھی باقی ہیں۔ اور وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کو کافی دن ہو گئے ہیں، ابھی تک وفاقی کابینہ تشکیل نہیں ہوئی۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنی کابینہ میں کس کس کو لیتے ہیں۔ مسلم لیگ نون تو چاہ رہی تھی کہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کو بنایا جائے، جنہوں نے معیشت کے بیڑے غرق کر کے رکھ دیے، جنہوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا معاشی لحاظ سے، جن کو یہ معاملات کا نہیں پتا تھا۔ میرے خیال میں تو ہمیں کسی ایسے بندے کو لے کے آنا چاہیے تھا معیشت کو دیکھنے کے لیے، جو ایک بہت اچھے لیول کے جو جانے مانے ہوں۔ ابھی ایک معروف بینکر ہیں اورنگزیب صاحب، ان کو لایا جا رہا ہے وفاقی وزیر خزانہ، اور اسحاق ڈار صاحب کو لایا جا رہا ہے وفاقی وزیر خارجہ۔ تو یہ سارے معاملات تھی، یہ ساری نیوز تھی جو میں نے آپ تک شیئر کی وتھ ڈیٹیل۔ اور اگر آپ میرے اس چینل پہ نیو ہیں تو آپ کی مہربانی ہوگی آپ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور اس کو شیئر لازمی کریں، تاکہ حق اور سچ ہر پاکستانی کا حق ہے اور ان تک یہ پہنچ سکے۔ اللہ الحق ہے، ایک نہ ایک دن انصاف ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے۔ یہ تحریک انصاف کا موٹو ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔